اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن نے توشہ خانہ کیس میں ریمارکس دیے کہ جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے، گھر لے جانے کے لیے نہیں۔ جو لوگ تحائف اپنے گھر لے گئے ہیں ان سے بھی واپس لیں۔ انفارمیشن کمیشن نے وزیر اعظم کو توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات شہری کو دینے کا حکم دیا تھا اور کابینہ ڈویژن نے انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ ایک پالیسی بنائے کہ جو تحفہ آئے گا وہ صرف خزانے میں جمع ہوگا۔ عدالت معزز جج نے کہا کہ ایک حد تک پیسے دے کر تحفہ رکھ لینا کوئی بات نہیں ہے۔ ایک پالیسی بنائے کہ جو تحفہ آئے گا وہ صرف خزانے میں جمع ہوگا۔ تحائف صرف ملتے ہی نہیں، عوام کے ٹیکس سے بیرون ممالک سربراہان کو بھی بھجوائے جاتے ہیں۔ باہر سے آئے سب تحائف عوامی جگہ پر رکھنے چاہیے۔ خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی محمد یونس تبسم جٹ کی رپورٹ کے مطابق حجرہ شاہ مقیم کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت سید اظہر حسین شاہ اور سید علی حمزہ کی طرف سے معززین علاقہ کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم کی معروف سیاسی سماجی شخصیت سید اظہر حسین شاہ نے اپنے ڈیرہ پر علاقہ کے معززین اور قریبی دوستوں کے اعزاز میں ایک شاندار افطار پارٹی اور پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما اشرف خان سونا، سید گلزار حسنین، مقامی کونسلر سید رفاقت علی شاہ، سید خالد حسین شاہ، سبطین خان بھٹ، حاجی نصیر احمد پراچا، حاجی امان اللہ، حاجی ایوب خان رانا نعمان علی، ایڈوکیٹ جہانگیر خان، صدر صرافہ ایسوسی ایشن حجرہ شاہ مقیم، حاجی محمد یونس اقبال جٹ، محمد افضل بھٹی نے دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے سید اظہر حسین شاہ کی علاقے کے لیے سیاسی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی محمد یونس جٹ کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا یونیورسٹی کی فیکلٹی آف لائف سائنس نے چین کی نینجنگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے اشتراک سے ایک آن لائن سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں بائیو ریکٹر سسٹم کے ذریعے پودوں کی افزائش کے مختلف پہلوؤں پہ بحث کی گئی۔ سیمینار کے آغاز میں شرکا سے خطاب کرتے فیکلٹی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد نے کہا کہ ان کی فیکلٹی کا درینہ مشن ہے کہ اپنے طلباء اساتذہ کو بین الاقوامی سطح پہ ہونے والی تحقیق اور ایجادات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے، اور یہ سیمینار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نینجنگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے ڈاکٹر احمد علی اور ڈاکٹر چین چی سوانگ نے بائیو ریکٹر ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے پیداوار بڑھانے کے حوالے سے خصوصی لیکچرز دیے۔ ڈاکٹر سوانگ نے اوکاڑا یونیورسٹی کے اساتذہ طلباء کو پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کے پروگرامز میں فیلوشپ کی بھی پیشکش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی لیبارٹریوں کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ سیمینار کے اختتام پر ڈاکٹر واجد نے بتایا کہ وہ جلد ہی نینجنگ یونیورسٹی کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے اوکاڑا یونیورسٹی کے طلباء کے لیے دنیا کی بہترین جامعات میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے دروازے کھل جائیں گے۔ سیمینار کی انتظامی ٹیم میں ڈاکٹر رانا عمار اصغر، ڈاکٹر بسمہ ریاض اور ڈاکٹر رخشندہ مشتاق شامل تھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گزشتہ برس ادائیگیوں کے نظام کا جائزہ پیش کر دیا۔ مرکزی بینک کے مطابق سال 2021 میں 64 کروڑ 85 لاکھ اے ٹی ایم ٹرانزیکشنز ہوئیں، جن کی مالیت 8,791 ارب روپے تھی۔ اسٹیٹ بینک کا بتانا ہے کہ گزشتہ سال اے ٹی ایم سے 62 کروڑ 70 لاکھ بار کیش نکلوایا گیا اور مجموعی طور پر 79,076 ارب نکلوائے گئے، جبکہ اے ٹی ایم سے 691 ارب روپے بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر کرائے گئے۔ اس کے علاوہ سال 2021 میں اے ٹی ایم کے ذریعے 56 لاکھ یوٹیلیٹی بل ادا کیے گئے، جن کی مالیت 24 ارب 60 کروڑ روپے رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک میں اے ٹی ایم کی تعداد 16,709 ہے۔ خانیوال ضلعی انتظامیہ کا عام مارکیٹ میں شہریوں کو سستے آٹے کی فراہمی کے لیے بڑا رمضان پیکیج۔ ضلع میں 16 فلور مل کو روزانہ 10,240 تھیلے مارکیٹ سپلائی کا ہدف۔ سبز رنگ میں 20 کلو سستے آٹے کے تھیلے کی 450 میں فراہمی کل سے شروع ہوگی۔ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے ضلع بھر میں 129 دکانیں مقرر کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر سلمان لودھی کی فلور ملز ایسوسی ایشن سے رمضان پیکیج کے بارے میں میٹنگ۔ اے ڈی سی آر عمر افتخار شرازی، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اعجاز سیال کی بھی شرکت۔ سستے آٹے کی فراہمی کے لیے فلور ملز کو گندم کی سپلائی شروع کر دی گئی۔ دکانوں پر آٹے کی فروخت کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ فلور ملز کو گندم سے آٹے کی 100% فراہمی کو یقینی بنائیں گے سلمان خان لودھی۔ محکمہ خوراک اوپن مارکیٹ میں سستے آٹا کی سپلائی کو یقینی بنائے گی۔ فلور ملز کو سرکاری خریداری مکمل ہونے تک گندم کی خریداری میں بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے ہمارے بیورو چیف اللہ رکھا بلوچ کی رپورٹ کے مطابق صدر گوگیرا کے نواحی گاؤں و علاقہ میں ناہرہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام ایمرجنسی سروس ناہرہ ایمبولینس فراہم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर 1122 जिला उकाड़ा जफर इकबाल और साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां मोहम्मद असगर जीवका मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में शमशीर नेहरा, अफजल नेहरा, जफर नेहरा, इमरान फयाजी, डॉक्टर यूसुफ नेहरा, मास्टर मोहम्मद अमीर, नूर समंदर नेहरा और जहांगीर नेहरा के अलावा इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से राव सईद अंजम की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी वजह से किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए और हमारा रब हमसे राजी हो जाए। राव आबिद, राव शाहद, डीसी राना सईद, राव नदीम आतिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पिछले 6 साल से इंसानियत की खिदमत का काम अमली तौर पर कर रहे हैं। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हमने 200 घरानों के लिए राशन और नए कपड़ों का इंतज़ाम किया ताकि वो मुस्तहिक लोग जो अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़ों का इंतज़ाम नहीं कर पाते, उनके बच्चे भी सबके साथ मिलकर ईद की खुशियाँ मना सकें और उन्हें कोई कमी महसूस ना हो। ये सब हमने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमने अपने अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए सब कर रहे हैं। उकाड़ा से हमारे ब्यूरो चीफ अल्लाह रखा बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाके 26-2L में जुल्म की एक और दास्तान रकम। गरीब जाए तो आखिर कहाँ जाए, मेहनत कश की अहाता मवेशियों पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। मोहम्मद सदीक और मोहम्मद इरशाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राजा सुल्तान अमीर और हाजी सरवर और दीगर अफराद असला समेत हमारे घर में घुसकर हमारे अहाता मवेशियों पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है और हमें और हमारे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। मुकामी पुलिस हमारे साथ ताउन करने से गुरेज़ा है। मोहम्मद इरशाद का कहना है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, मुकामी पुलिस भी मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। हमें कब्ल अज़ीम भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन पुलिस हमारी मदद की बजाय मुल्ज़मान के साथ साज़बाज होकर हमारे ऊपर झूठे और बेबुनियाद मुकदमे दर्ज कर देती है। मुकामी पुलिस मुल्ज़मान के साथ साज़बाज है। मुल्ज़मान बाअसर होने की वजह से पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज नहीं किया। मोहम्मद सदीक और इसके अहले खाना ने इंसाफ के लिए रो रो कर दुहाइयाँ कर दी। वाक़या की DPO उकाड़ा जनाब फैसल गुलजार, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ हैं, ਸਾਡੇ कोई सरकार से कोई किसी फरियाद की किसी साडी इतने नहीं सुनी। ਅਸੀਂ जी दूसरा किड़े पुलिस महकमा ने साडे हक च रिपोर्ट दी है भी बिल्कुल बाबे की थां है ते बिल्कुल रहनुमाई की साडे नाल बड़ी अच्छी की है। बारल किड़े ते उन्हां नूं कुछ नहीं समझदे, इटले हमले नूं कोई दे लैके ते साडे नाल जास्ती कर रहे ते साडे नाल जो भी है, जो चोर चक्के सारे इन्हां दे भाग के साडे फुट कटा के ਸਾਡੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ। ਆਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵਾਗਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई की जाए। तकरीबन 4 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर इलाहाबाद में वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो इंतजामिया की गफलत और नाअहली से तकरीबन 1 साल से बंद पड़ा है। साफ पानी मुयस्सर न होने की वजह से शहरी जहर-आलूद पानी पीकर मूजी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मलिक मुस्तफ़ा कमाल जो इलाहाबाद फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद है। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा, क्या अहवाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद में। तकरीबन 4 लाख आबादी पर मुश्तमिल शहर इलाहाबाद में वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट है जो अरसा दराज से इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से बदहाली का शिकार हो गया। जहर-आलूदा पानी पीने की वजह से शहरी हेपेटाइटिस B, C और मैदे जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जब हमारी आए हुए शहरियों से बात हुई तो उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से जो है वो जो चोर हैं वो टूटियाँ भी उखाड़ कर ले जा चुके हैं और जो इंतजामिया की तरफ से बिल अदा न करने पर जो है वो वापडा के एहलकारों ने इसका कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया। तो शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और DC कसूर से मुतालबा किया कि इस वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट को भी बहाल किया जाए और दीगर जो नए फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी इलाहाबाद में नस्ब किए जाएँ ताकि शहरी साफ़ पानी पीने से मुस्तफ़ीद हो सके। जी।